الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي या حبیب اللہ. آج ہم بات کریں گے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کہ آپ نے سنگین صورتحال کے پیش نظر کس طرح فیصلہ کیا کہ مدینہ پاک کو چھوڑ دیا جائے. مدینہ کی وہ گلیاں جہاں آپ کا بچپن گزرا، جہاں بچپن میں نانا جان کے کندھوں پر سواری کیا کرتے تھے، جہاں بچپن میں کھیلا کرتے تھے، اور وہ گلیاں جس میں نانا حضور کی خوشبوئیں بسی ہوئی تھیں، ان گلیوں کو چھوڑنا اتنا آسان نہیں تھا. یہ بڑا مشکل فیصلہ تھا، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا چونکہ امتحان شروع ہو چکا تھا، نانا جان کی گود میں پرورش پانے والے امام حسین، آپ نے تمام سنگین صورتحال کے پیش نظر گھر والوں کو تیاری کا حکم دے دیا. اہل بیت اطہار کو حکم فرما دیا کہ ہمیں آج رات ہی مدینہ پاک کو چھوڑنا ہے اور ہمیں مکہ معظمہ کی جانب سفر کرنا ہے. تو اہل بیت اطہار تیاری میں مصروف ہو گئے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سیدہ خاتون جنت طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار پر حاضری کے لیے جنت البقیع شریف تشریف لے گئے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی والدہ ماجدہ کے حضور حاضری دی. یہ وہ دردناک المناک گھڑیاں ہیں کہ ان کا بیان بہت مشکل ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، بس یہ تصور کریں کہ حضرت امام حسین نے کس طرح اپنی والدہ ماجدہ کو الوداعی سلام کیا ہوگا، کس طرح الوداع کہا ہوگا. اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، شان تو یہ ہے کہ رگوں میں حیدر کرار کا خون ہے اور سیدہ خاتون جنت کا دودھ پیا ہے اور امام الانبیاء کی گود میں پرورش پائی ہے. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو اگر کوئی غم تھا تو صرف مدینہ پاک کے چھوڑنے کا غم تھا، جہاں سیدہ خاتون جنت کا مزار شریف ہے، جہاں بچپن کی یادیں ہیں، جہاں نانا جان کا روضہ پاک ہے. تو یہ ایک آپ کے لیے انتہائی درد کی گھڑیاں تھیں، انتہائی آپ کے لیے المناک لمحات تھے. یہ حضرت امام حسین نے والدہ ماجدہ کی تربت انور پر اپنا سلام پیش کیا، الوداع کہا، اور حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے تربت انور پر حاضری دینے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نانا جان کے مزار شریف پر آ گئے. اور جب نانا جان کے مزار شریف پر آئے تو وہ وقت تھا جس وقت میں آسمان سے فرشتے بھی نزول کرتے ہیں اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک پر 70,000 شام فرشتے جو ہیں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں. وہ فرشتے، وہ نور جو زمین اور آسمان کے درمیان خلاؤں اور فضاؤں کو منور کیے ہوئے ہیں، اور وہ جگہ جہاں یہ فیصلہ مشکل ہو جاتا ہے
کہ یہ نور آسمان کی جانب پرواز کر رہا ہے یا نزول کر رہا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اب جہاں انوار و تجلیات کی برسات ہے، وہاں حضرت امام حسین ہے، درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ یوں لگتا ہے عرض کر رہے ہیں، نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، دے بھیک مجھ کو تیرے مدینے کی خیر ہو۔ یعنی مدینہ پاک تو آپ میدان جنگ نہیں بنانا چاہتے تھے، مدینہ پاک کو چھوڑنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ مدینہ پاک کی بے حرمتی نہ کی جائے۔ یہ حرمت والا شہر ہے، اس کو بے حرمتی سے بچانا ہے۔ لیکن حضرت امام پاک کے غم و الم کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ وہ طوفان جو امام پاک کے سینے میں موصل ہوگا، آپ درد کی تصویر بنے ہوئے فریاد پر فریاد کرتے ہوں گے، اور امام پاک اپنے نانا حضور کے روضہ پاک پر حاصل ہوں گے، وہ کیا کیفیات ہوں گی کہ ہمیشہ کے لیے مدینہ پاک کو الوداع کہنا ہے، کوئی چند دنوں کے لیے نہیں، چند مہینوں کے لیے نہیں، اور لیکن یہاں تو ہمیشہ کے لیے مدینہ پاک کو الوداع کہنا تھا، اور یہ الوداعی حاضری تھی، اور دوسری حاضری کی کوئی امید نہیں تھی، یہ آخری حاضری تھی۔ اس کے بعد تو آگے آزمائشوں کا سلسلہ تھا، اور حضرت امام حسین وہ ہیں جو ہر آزمائش کے سامنے سیسا پلائی دیوار بنے رہے۔ آپ نے کسی آزمائش پر آپ کے قدم مبارک لرزے نہیں، ڈگمگائے نہیں، بلکہ سیسا پلائی دیوار بن کے ہر آزمائش کے ساتھ ٹکر لی، اور ہر آزمائش کو جو ہے اس پر پورا اترے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بس یہ انتہائی مشکل گھڑیاں تھیں جب اپنے نانا کے حضور حضرت امام حسین نے سسکیاں بھرتے ہوئے الوداعی حاضری دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا بدل چکی تھی، امام پاک کا اب اس مدینہ پاک میں رہنا مشکل ہو چکا تھا، ورنہ امام پاک کبھی مدینہ پاک نہ چھوڑتے، اور کبھی اپنی والدہ کے حجرہ مبارکہ کو نہ چھوڑتے۔ الغرض حضرت امام حسین اب اپنے امتحان کی تیاری کر رہے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے حضرت امام حسین کی تربیت ہی اس طرح فرمائی تھی، اگرچہ جوانان جنت کے سردار ہیں، امام پاک نبی پاک کے گلشن کی بہار، لیکن آپ کو جو ہے آپ کی قتل گاہ بھی دکھا دی گئی تھی۔ ایک روایت میں تو یہ بھی موجود ہے کہ جب نانا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پر حاضری دی تو اس وقت آپ کی کیفیت یہ ہوگی، روتے روتے ہچکی بندھی، اچانک آپ پر جیسے نیند کا غلبہ ہو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور فرمایا کہ بیٹا حسین ابھی تو بہت بڑا امتحان دینا ہے، وہ دیکھیں سامنے آپ کی قتل گاہ ہے، یہ آپ کی شہادت کی جگہ ہے، یہی امتحان گاہ ہے، یہی آپ کا عظیم تر امتحان ہوگا، بے آب و گیا تپتا صحرا ہے، کرب و بلا کی سرزمین ہے جو آپ کے خون سے آبیاری جس کی کر دی جائے گی، اس کا نام کربلا معلی دے دیا جائے گا، اور یہاں پر یہ جو دریائے فرات ہے، لیکن کیا ہے، دریائے فرات کا پانی نہیں پینے دیا جائے گا۔ الغرض حضرت امام حسین کو نشاندہی کر دی گئی، آنے والے امتحان کے متعلق جو ہے وہ آگاہی دے دی گئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ انا من الحسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اے حسین لحمو کا لحمی دمو کا دمی، حسین تیرا خون میرا خون ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، اور اے حسین تو مجھ سے میں تجھ سے۔ تو امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ خواب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرما دی اور فرمایا ہم خود تیرے امتحان کا مشاہدہ کریں گے، ہر قدم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ تو الغرض حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ الوداعی حاضری دے کر حضرت امام حسین جب اپنے گھر میں واپس آئے، عجب منظر ہے، خاموش چہرے، خاموش نگاہیں، اور گھر میں آتے ہیں 10 سال کی معصوم شہزادی سیدہ
सुगरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा शदीद बीमार है, सब तैयारी कर रहे हैं और वो देख रही कि क्या हो रहा है। और जब रुखसत होने का वक्त आता है, सैयदा सुगरा उठना चाहती है, उठ नहीं पाती, और हजरत इमाम हुसैन फैसला फरमाते हैं कि यहाँ पर जो है इनको छोड़ दिया जाए। और सैयदा ज़ैनब आप खामोश है और सबकी निगाह हजरत सैयदा सुगरा पर। और हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके सब्र को सलाम है, आपकी हिम्मत को सलाम है, आपके हौसले को सलाम है कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो है बिल्कुल आपके दिल पर कोई मलाल नहीं, आपने ज़ाहिर नहीं किया। मलाल तो होगा, दुख तो होगा, लेकिन हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस अहले बैत अतहार के काफिले के सालार थे। और हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने सबको तसल्ली दी, सैयदा सुगरा को मोहब्बत से प्यार दिया, सीने से लगाया और फिर बताया कि बेटा आप बीमार हैं, आपको साथ नहीं ले जाया जा सकता, सफर की तकलीफ नहीं उठा सकती, तो अलगर्ज ये बड़ा एक दर्द की कैफियत होगी। और सैयदा सुगरा ने कैसे दुख का इजहार किया होगा। माँ बाप जब दोनों जाए तो बच्चा जो है वो तो वैसे ही घबरा जाता है, और सैयदा सुगरा की क्या हालत होगी। और माँ बाप के लिए भी अपने बच्चे को छोड़कर जाना इतना आसान नहीं होता। लेकिन हजरत इमाम हुसैन के ये इम्तिहान का आगाज था, हजरत इमाम हुसैन की आजमाइश का आगाज था। और इस आजमाइश को हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस आजमाइश को लब्बैक कहना था, और आपने लब्बैक कहा। अलगर्ज सैयदा सुगरा को आपने प्यार दिया और हजरत इमाम हुसैन ने अपने काफिले को इशारा किया चलने का, और वो मदीना पाक जिन गलियों में हजरत इमाम हुसैन ने बचपन गुजारा, पैकरे सब्र रजा इमाम हुसैन की आंखें जब मदीना पाक के दाएं बाएं नखलस्तानों की तरफ दौड़ती हैं तो आंखें आंसुओं से लबरेज हो जाती हैं और अपने आंसू साफ करते हैं। और उसके बाद हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर से निकल पड़ते हैं, और घर से चलते हैं तो अजब कैफियत है। मोहब्बत करने वाले मुहिब्बीन अहले बैत सब इमाम पाक के दर दौलत पर जमा है, और सब कोशिश कर रहे हैं किसी तरह इमाम हुसैन को रोक लिया जाए। लेकिन आने वाले वक्त पर हजरत इमाम हुसैन की निगाह थी। अगर इमाम हुसैन मदीना पाक को ना छोड़ते, मदीना पाक को अलविदा ना कहते, तो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फिर तो ये मैदान जंग बन जाता, और आपको जो है ये बात कतई गवारा नहीं थी। इसलिए आपको हर हाल में मदीना पाक को अलविदा कहना था। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने सवारियां चूंकि तैयार थी और सबको सवारियों पर तैयार बिठाया और हजरत सुगरा को घर में छोड़ा, और इस तरह 4 शाबानुल मुअज़्ज़म 60 हिजरी के सुबह तुलू होने से कुछ वक्त पहले इमाम पाक ने मदीना पाक की पुरकैफ फिजा को जो है अलविदा कह दिया। आलमे वजदो कैफ में वो नखलस्तान, वो खजूरों के पत्ते जब हवा चलती ऐसे लगता है जैसे एक दूसरे से गले मिलते हों, और वो मदीना पाक जिसके आगोश रहमत में आप चैन की नींद सोया करते थे, जहां नज़ूल कुरान पाक हुआ करता था, जहां मलाइका की सफे सुबह शाम दरूद और सलाम के नजराने पेश करती थी। हर तरफ आराम है, हर तरफ राहत है, सुकून ही सुकून है। लेकिन आज उस मदीना पाक से एक ऐसी हस्ती अलविदा होने जा रही थी जिनकी मोहब्बत कुरान ने तलब की, जिनकी पाकी का ऐलान कुरान ने किया, तो वो हस्ती जो है इस मदीना को छोड़कर जा रही थी। बड़ा अजब दर्दनाक वो सारा मंजर था
کہ جب مدینہ پاک کی عورتیں کیا، مرد کیا، بچے کیا، بوڑھے کیا، سب امام حسین کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑے تھے کہ آپ ہمیں چھوڑ کر نہ جائیں، لیکن حضرت امام حسین کو آخر کہنا تھا الوداع، اے تاجدار دو عالم الوداع، اللہ حافظ اے نانا جان، آخری سلام قبول ہو۔ یہ فرماتے ہوئے آپ نے اپنی سواریوں کا رخ جو تھا مکہ معظمہ کی طرف کر لیا۔ ایک وہ وقت تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم فرمایا، یہ مشرکین ہے، یہ اذیتیں دیتے ہیں مسلمانوں کو، اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ اس مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی جانب ہجرت کر دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے ظلم و ستم کی وجہ سے آپ نے مدینہ پاک کی جانب ہجرت فرمائی، لیکن آج امام حسین مدینہ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ آج تو کافر نہیں تھے، آج تو کافر آپ کو ظلم و ستم کا نشانہ نہیں بنا رہے تھے، آج تو مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نہاد کلمہ پڑھنے والے جو تھے، آج تو ان کی وجہ سے حضرت امام حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑا۔ تو یہ بڑا دردناک، بڑا المناک یہ داستان ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے مدینہ چھوڑا، مکہ کی جانب رواں دواں ہے اور مکہ معظمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی ہے، اور اب جو ہے یہ خاندانی عداوت کفر و اسلام کے نام پر ظاہر اس وقت ہو رہی تھی، اب جو ہے اسلام کے نام پر اسلام سے یہ عداوت ٹکرا رہی تھی۔ اور امام حسین سفر کی مصیبتیں بڑی برداشت کی ہوں گی آپ نے، لیکن جب مکہ پاک پہنچے، حضرت عبداللہ ابن زبیر آپ سے پہلے جو مکہ پاک پہنچ چکے تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان تمام نے مل کر حضرت امام حسین کا بڑا شاندار استقبال کیا۔ یہ قافلہ اہل بیت نہایت عزت و احترام کے ساتھ حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جائے ولادت پر جو ہے پہنچا، اور نانا جان کا یہ مولد مبارک سب کے لیے باعث تسکین بن گیا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ خاتون اول کے مکانوں کی رہائش نے مدینہ پاک کی جدائی کے زخموں پر مرہم کا کام کیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفوں کی خوشبو تو یہاں بھی رچی بسی تھی، یہی وہ گھر تھا جہاں شہزادی کونین سیدہ مخدومہ کائنات سیدۃ النساء العالمین اور سیدہ خاتون جنت کی ولادت باسعادت ہوئی، اور پھر یہ سب کے لیے ایک قرار کا باعث بن گئی، یہ جگہ سکون کا باعث بن گئی۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس گھر میں تشریف فرما ہوئے، قیام پذیر ہوئے، اور اب یہاں پر بھی ایک بڑا عجب منظر شروع ہو چکا تھا۔ ایک تو لوگوں کی آمد تھی، لوگ کافروں کی شکل میں لوگ مکہ معظمہ حج کے لیے آ رہے تھے تاکہ فریضہ حج کی ادائیگی کی جائے، اور ان دنوں مکہ پاک کا جو عامل تھا سعید بن عمر بن العاص تھا، اور یہ جو ہے یزید نے ان کو گورنر وہاں کا مقرر کر رکھا تھا۔ تو لہٰذا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جب مکہ پاک میں قیام کیا تو وہاں پر آپ کے پاس کوفہ والوں کے خطوط کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا، رئیسوں کے خط آئے، شہریوں کے خطوط ہیں، امیروں کے، علماء کے، عوام الناس کے، ایک خط پر کئی مہریں ہوتی، ایک خط کئی لوگوں کی جانب سے ہوتا، یعنی یوں سمجھے 70 آدمی کی مہریں ایک ایک خط پر ہوتی، جو کہ اس بات کی نشاندہی کرتا کہ یہ 70 آدمی مل کے ایک ایک خط لکھ رہے ہیں۔ پھر حضرت امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس کوفہ والوں کے کوئی 1 2 4 6 یا 10 خطوط نہیں آئے، آپ کے پاس بیش بہا خط آئے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب ان خطوط کو پڑھتے تو ان خطوط کے اندر جب حالات کا جائزہ جو بیان کیا جاتا، جب آپ اس کو دیکھتے تو پتہ چلتا کہ یہاں تو ہر کام قرآن پاک کے خلاف، شریعت مطہرہ کے خلاف ہو رہا ہے، اور لوگ یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے، لوگ اصرار کرتے ہیں کہ امام پاک آپ ہمارے پاس کوفہ میں تشریف لائیں، ہم آپ کے دست مبارک پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ اور
وہ اصرار کر رہے ہیں اور بار بار اصرار ہے کوفہ والوں کا کہ فاسق و فاجر کے رحم و کرم پر نہ ہمیں چھوڑا جائے، اور ورنہ قیامت کے دن تو ہم بری و ذمہ ہوں گے، ساری ذمہ داری تو ابن رسول پر ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے پر ہوگی۔ تو ہمیں اس طرح بے یار و مددگار نہ چھوڑا جائے، ہمیں یزید کی بیعت قبول نہیں، ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کرنا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر جو ہے جب یہ خطوط جمع ہو گئے، بعض روایات میں ہے ان خطوط کی تعداد تو 10,000 سے بھی زیادہ ہو گئی، تو اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ایک فیصلہ کر لیا کہ پہلے اپنا کوئی سفیر کوفہ میں بھیجا جائے، کوفہ کے حالات کا پتہ چلایا جائے، پھر اس کے بعد جو ہے امام پاک کوفہ کی جانب آپ رواں دواں ہوں گے۔ تو لہٰذا اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ کی جانب آپ نے روانہ کیا۔ حضرت امام مسلم آپ کی روانگی انشاءاللہ آپ اگلے بیان میں سماعت فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔